السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجۃ الوداع۔ حج 10 ہجری میں فرض ہوا اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 مسلمان اپنے ساتھ لیے حج کو روانہ ہوئے۔ حج کی ادائیگی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناقہ پر سوار ہو کر وہ خطبہ دیا جس سے کم نگاہوں میں وسط نظر پیدا ہو گئی، زندگی کا حسن بے جاب ہوا۔ جب مساوات کا درس ملا، زندگیوں کا رخ بدل گیا، نئی کلیوں کی مانند زندگیاں پھولوں سی نرمی لیے مہک اٹھی، دل ایمان کے نور سے لبریز ہو گئے، سینوں میں محبت اور بھائی چارے کی نئی امنگ پیدا ہوئی۔ وہ نغمہ تقدیس پہلی بار سنا گیا جس سے فطرت پاکیزہ بیدار ہوئی۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، خدا جانے آئندہ سال مجھے تم سے ملنے کا موقع ملے نہ ملے۔ آج کے دن جس طرح اس مہینے کی تم حرمت کرتے ہو، اسی طرح ایک دوسرے کا ناحق خون کرنا اور مال لینا تم پر حرام ہے۔ خوب یاد رکھو کہ تمہیں خدا کے حضور حاضر ہونا پڑے گا اور وہ تمہارے سب کاموں کا پورا جائزہ لے گا۔ اے لوگو، جس طرح تمہارے عورتوں پر حقوق ہیں، اسی طرح تم پر تمہاری عورتوں کے حقوق بھی ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ یاد رکھو، خدا کی ذمہ داری پر عورتیں تم پر حلال ہوئی اور اسی کے حکم سے تم ان پر تصرف کیا، بس ان کے حقوق کی رعایت میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ اور ہاں، غلاموں کے معاملے میں دیکھو، جیسا تم کھانا ویسا ان کو کھلانا، جیسے تم کپڑے پہننا ویسے ہی انہیں پہنانا۔ اگر ان سے کوئی خطا ہو اور تم ان کو معاف نہ کر سکتے ہو تو ان کو جدا کر دو، کیونکہ وہ بھی تو خدا کے بندے ہیں۔ ان کے ساتھ سخت برتاؤ کرنے کے کیا معنی؟ لوگوں، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب مسلمان اخوت کے سلسلے میں داخل ہو گئے۔ تمہارے بھائی کی چیز اس وقت تک تم کو جائز نہیں جب تک وہ خوشی سے نہ دے۔ خبردار، ناانصافی کے پاس نہ بھٹکنا۔ میں نے تم میں ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کو مضبوط پکڑو گے اور اسی پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ چیز اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ اے لوگوں، عمل میں اخلاص، مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی اور جماعت میں اتفاق، یہ 3 باتیں سینے کو صاف رکھتی ہیں۔ حاضرین، تم کو لازم ہے کہ میرا کلام لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں سنا دینا کہ آج جب وہ شخص جسے پیغام پہنچایا جائے سننے والے سے زیادہ یاد رکھے۔ خطبے کے اختتام پر فرمایا، اے لوگوں، قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، میں نے تم سے کیا معاملہ کیا اور تم نے کیسے زندگی بسر کی، تم اس کا کیا جواب دو گے؟ چاروں اطراف سے آوازیں بلند ہوئی کہ یہ رسول، ہم گواہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے سب احکام ہم کو پہنچا دیے، کوئی نصیحت اٹھا نہیں رکھی اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر جوش میں 3 دفعہ فرمایا، اے لوگو، تم گواہ رہنا، میں نے حق ادا کر دیا، امت کی تصدیق کی اور اپنی رضامندی کے اظہار میں یہ آیات نازل فرمائی، میں نے آج کے دن تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے واسطے دین اسلام پسند کیا۔ نئے کام کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔